آج ہم سعودی عرب کے انتظامی ڈھانچے کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر اس کے 13 علاقے جنہیں منطقہ کہا جاتا ہے۔ جی بظاہر تو یہ ایک انتظامی تقسیم لگتی ہے، لیکن اس کا مقصد کافی گہرا ہے۔ مطلب اتنے بڑے اور متنوع ملک میں حکمرانی کو مؤثر بنانا، ترقیاتی کاموں کو دیکھنا اور لوگوں تک سہولیات پہنچانا۔ بالکل۔ ہماری معلومات ایک تفصیلی دستاویز پر مبنی ہیں جو ان علاقوں کا احاطہ کرتی ہیں۔ تو چلیں ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ تقسیم اصل میں ہے کیا۔ یہ واقعی ایک دلچسپ موضوع ہے کیونکہ یہ صرف سرحدیں نہیں ہیں، یہ 13 علاقے مل کر آپ کہہ سکتے ہیں ایک مکمل تصویر بناتے ہیں جس میں آپ کو جغرافیائی فرق نظر آئے گا، ثقافت کی رنگا رنگی ہے، معیشت کے الگ الگ مراکز ہیں اور ظاہر ہے گہری تاریخی جڑیں بھی، سب ایک ہی ملک کے اندر۔ صحیح۔ تو آج کوشش یہی ہوگی کہ ہر علاقے کی جو اپنی ایک منفرد شناخت ہے نا، اسے سمجھیں اور دیکھیں کہ وہ ملک کی مجموعی تصویر میں کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر مرکز سے ہی شروع کرتے ہیں، ریاض سے، منطقہ ریاض۔ جی بالکل، ریاض یہ دارالحکومت ہے، سب سے بڑا علاقہ بھی ہے اور اکثر جدید سعودی عرب کا چہرہ سمجھا جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ اس میں الدوادمی، الزلفی، عفیف، وادی دواسر، المجمع جیسے کئی اہم شہر اور محافظات بھی شامل ہیں، یعنی گورنریٹس۔ جی جی خود ریاض شہر تو آپ دیکھیں، فلک بوز عمارتیں، بڑے کاروباری مراکز، یونیورسٹیاں، شاہی دفاتر، سب کچھ وہیں ہے۔ ریاض کی یہ مرکزی حیثیت صرف جغرافیائی نہیں ہے، یہ ملک کا سیاسی اور آپ کہہ لیں اقتصادی پاور ہاؤس ہے۔ وہاں جو تیز رفتار ترقی ہو رہی ہے، بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے، بین الاقوامی موجودگی ہے، یہ سب اسے نہ صرف سعودی عرب بلکہ پورے خطے کے لیے اہم بناتا ہے۔ اچھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ملک کے مستقبل کے بڑے منصوبوں کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، پالیسیاں بنتی ہیں۔ ایک طرح سے یہ سعودی ویژن 2030 کا عملی مظہر ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اس ساری توجہ کا مرکز ریاض ہونے سے دوسرے علاقوں پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ مطلب وسائل کی تقسیم کے حوالے سے کیا ذرائع اس پر کچھ کہتے ہیں؟ دیکھیں، ذرائع براہ راست اس توازن یا عدم توازن پر کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کرتے، لیکن آپ کا سوال بالکل منطقی ہے۔ جی۔ جب وسائل اور توجہ کا بڑا حصہ دارالحکومت کی طرف جاتا ہے تو یہ چیلنج تو ہوتا ہے کہ باقی ملک میں بھی برابر ترقی کیسے ہو۔ تاہم سعودی حکمت عملی میں علاقائی ترقی پر بھی زور ہے، یہ ہمیں دوسرے علاقوں کے جائزے میں نظر آئے گا۔ ریاض ایک انجن ضرور ہے، لیکن وہ اکیلا انجن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ریاض سے تھوڑا شمال مشرق کی طرف چلیں تو قصیم آتا ہے، منطقۃ القصیم۔ جی، قصیم۔ یہ علاقہ اپنی زرعی پیداوار کے لیے بہت مشہور ہے، خاص طور پر کھجوریں اور تجارت بھی۔ بریدہ، انیزہ، الرس، البکیریہ یہ یہاں کے مشہور شہر ہیں۔ قصیم کی زرخیزی واقعی قابل ذکر ہے، اسے سعودی عرب کا فوڈ باسکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ یہاں کی وسیع زرعی زمینیں ملک کی غذائی ضروریات پوری کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن جیسا آپ نے کہا یہ صرف زراعت نہیں ہے۔ بریدہ جو علاقائی مرکز ہے اور انیزہ جیسے شہر، ان کی ایک مضبوط تجارتی تاریخ بھی ہے۔ ان کے ٹریڈیشنل بازار، سوق آج بھی بہت فعال ہیں۔ اوہ واہ۔ اور ان شہروں میں پرانے قلعے بھی ہیں جو ان کی تاریخی اہمیت دکھاتے ہیں۔ تو یہ زراعت اور تجارت کا ایک آپ کہہ لیں دلچسپ امتزاج ہے۔ اچھا، تو مطلب صرف کھیتی باڑی نہیں، تاریخ اور ثقافت بھی گہری ہے۔ چلیں اب ان علاقوں کی طرف آتے ہیں جن کی پہچان تو پوری اسلامی دنیا میں ہے، مکہ اور مدینہ۔ جی بالکل۔ پہلے مکہ مکرمہ، منطقہ مکۃ المکرمہ، یہاں تو خانہ کعبہ ہے، مسجد الحرام، مسلمانوں کا مقدس ترین مقام۔ لیکن اس علاقے میں جدہ اور طائف جیسے بڑے شہر بھی ہیں۔ مکہ مکرمہ کی روحانی اور مذہبی اہمیت تو سب سے بڑھ کر ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ سال بھر لاکھوں زائرین حاجی وہاں آتے ہیں، یہ علاقے کی معیشت اور شناخت کا بنیادی حصہ ہے۔ جی۔ لیکن جدہ کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ یہ بحیرہ احمر پر سعودی عرب کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے، ایک بہت بڑا تجارتی مرکز ہے، اسے گیٹ وے ٹو مکہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا۔ جدہ اپنی تاریخی بلد یعنی پرانا شہر، جدید فن تعمیر اور ثقافتی سرگرمیوں کی وجہ سے خود بھی ایک اہم شہر ہے۔ اور طائف، اس کا کیا کردار ہے اس علاقے میں؟ طائف ایک بالکل الگ رنگ پیش کرتا ہے۔ وہ سطح سمندر سے بلند ہے نا، تو اپنے خوشگوار موسم کے لیے مشہور ہے،
خاص طور پر گرمیوں میں۔ اسے گلابوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ وہاں بڑے پیمانے پر خوشبودار گلاب اگائے جاتے ہیں جن سے عطر بنتا ہے، اور یہ ایک مقبول سیاحتی مقام بھی ہے۔ تو مکہ ریجن میں ہمیں مذہبی مرکزیت بھی ملتی ہے، بڑی بندرگاہی تجارت بھی اور سیاحت بھی، تینوں اہم پہلو ہیں۔ واقعی یہ تو کافی متنوع علاقہ ہوا۔ اب مدینہ منورہ کا رخ کرتے ہیں، منطقت المدینہ المنورہ۔ یہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام۔ جی، اس علاقے میں ینبع، الاولیٰ، بدر اور خیبر جیسے شہر بھی شامل ہیں۔ مدینہ منورہ کی فضا بہت پرسکون اور روحانی ہے، ایک خاص مقام ہے اس کا۔ زائرین یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ بے شک۔ لیکن یہاں بھی دوسرے اہم مقامات ہیں، جیسے ینبع۔ یہ بحیرہ احمر کے ساحل پر ایک بڑا صنعتی شہر ہے، وہاں تیل کی ریفائنریز ہیں، پیٹروکیمیکل انڈسٹریز ہیں۔ اچھا، یہ مدینہ ریجن کو ایک مضبوط معاشی بنیاد دیتا ہے۔ اور الا کا ذکر بھی کیا تھا آپ نے، وہ تو آج کل بہت مشہور ہو رہا ہے۔ جی ہاں، الا تو آج کل بہت زیادہ توجہ کا مرکز ہے۔ یہ اپنے شاندار قدرتی مناظر، وہ پتھریلے پہاڑ اور سب سے بڑھ کر مدائن صالح کے قدیم نبتی آثار کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانا جا رہا ہے۔ یونیسکو سائٹ بھی ہے شاید۔ جی بالکل، یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے۔ اولا میں جو ترقی ہو رہی ہے نا، وہ سعودی عرب کی سیاحت کو فروغ دینے اور معیشت کو تیل سے ہٹ کر متنوع بنانے کی کوششوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ صحیح۔ تو یہ مدینہ کے علاقے کو مذہبی اہمیت کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ثقافتی اور سیاحتی مرکز بھی بنا رہا ہے۔ یعنی مقدس مقامات بھی، صنعت بھی، اور قدیم تاریخ پر مبنی سیاحت بھی۔ واہ، یہ واقعی دلچسپ ہے۔ اچھا، اب مشرق کی طرف چلتے ہیں، الشرقیہ یعنی مشرقی صوبہ۔ منطقہ شرقیہ۔ جی، یہ نام سنتے ہی تو اکثر لوگوں کے ذہن میں تیل ہی آتا ہے نا؟ اور بالکل صحیح آتا ہے۔ مشرقی صوبہ سعودی عرب کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ملک کے تیل اور گیس کے زیادہ تر ذخائر یہی ہیں۔ دمام جو علاقائی دارالحکومت ہے، الخبر، زہران جہاں سعودی ارامکو کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور الجبیل، یہ سب بڑے صنعتی اور تجارتی مراکز ہیں۔ الجبیل کا سنا ہے بہت بڑا صنعتی شہر ہے۔ جی، الجبیل دنیا کے سب سے بڑے صنعتی شہروں میں سے ایک ہے، خاص طور پر پیٹروکیمیکلز کے حوالے سے۔ تو کیا اس علاقے میں تیل اور صنعت کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ ذرائع میں الحفوف یا الحسا کا بھی ذکر تھا۔ بالکل ہے، مشرقی صوبہ صرف صنعت نہیں ہے۔ الحسا، جس کا مرکز الحفوف شہر ہے، وہ دنیا کے سب سے بڑے نخلستانوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، نخلستان؟ جی، نخلستان، اویسس، یہ اپنی کھجوروں، زرعی پیداوار اور پانی کی چشموں کے لیے مشہور ہے۔ وہاں پرانے قلعے ہیں، روایتی طرز تعمیر ہے۔ واہ! تو یہ صنعتی منظر نامے کے بیچ ایک ہرا بھرا تاریخی نخلستان ہے۔ اس کے علاوہ قطیف جیسا شہر شیعہ آبادی کا ایک اہم مرکز ہے اور اس کی اپنی الگ ثقافتی شناخت ہے۔ تو مشرقی صوبہ بھی اپنی صنعتی طاقت کے ساتھ زرعی اور ثقافتی تنوع رکھتا ہے۔ بہت خوب۔ تیل کی دولت سے اب ذرا قدرتی خوبصورتی کی طرف چلتے ہیں۔ ملک کا جنوب، وہ اپنے پہاڑی سلسلوں اور مختلف موسم کی وجہ سے مشہور ہے نا؟ جی بالکل۔ اسیر، منطقہ اسیر، یہ ان میں سے ایک علاقہ ہے۔ ابہا، خمیس مشیط، النماس اور رجال المعا، یہ یہاں کے اہم مقامات ہیں۔ اسیر سعودی عرب کے باقی حصوں سے بہت مختلف ہے۔ واقعی یہاں اونچے پہاڑ ہیں، مانسون کی وجہ سے ہریالی ہوتی ہے اور موسم بھی نسبتاً ٹھنڈا رہتا ہے۔ ابہا، جو سطح سمندر سے کافی اونچا ہے، وہ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔ خمیس مشیط ایک بڑا تجارتی شہر ہے۔ اور رجال المعا کا نام بھی آیا؟ جی، رجال علما، وہ اسیر کی خاص پہچان ہے۔ وہ گاؤں اپنے رنگ برنگے خاص انداز میں بنے گھروں اور قدیم ثقافتی روایات کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اچھا۔ یہ علاقہ قدرتی خوبصورتی اور ثقافتی ورثے کا ایک بہت حسین امتزاج ہے۔ جنوب میں ہی ایک اور علاقہ ہے، جازان، منطقہ جازان۔ یہ بحیرہ احمر کے ساحل پر ہے اور یمن کی سرحد کے قریب۔ جازان اپنی زرخیز زمینوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ وہاں آم، پپیتا اور دوسرے ٹراپیکل پھل بہت ہوتے ہیں۔ واہ! ساحلی علاقہ ہے تو ماہی گیری بھی اہم ہے۔ آبادی بھی نسبتاً گنجان ہے۔ یہاں فیفا پہاڑ جیسے خوبصورت پہاڑی علاقے بھی ہیں، اور فرسان جزائر، وہ بھی اسی ریجن کا حصہ ہیں۔
جو اپنے قدرتی حسن اور سمندری حیات کی وجہ سے مشہور ہو رہے ہیں۔ اچھا، فرسان آئلینڈز؟ جی، اور جازان شہر خود بھی ایک ترقی کرتی ہوئی بندرگاہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جنوب کا تیسرا علاقہ نجران، منطقۃ النجران، یہ بھی یمن کی سرحد پر ہے، اس کی کیا خاص بات ہے؟ نجران کی تاریخ بہت پرانی اور آپ کہیں منفرد ہے۔ یہ علاقہ قدیم تجارتی راستوں پر تھا اور یہاں اسلام سے پہلے کی تہذیبوں کے آثار بھی ملتے ہیں۔ اوہ! وہاں کے مٹی سے بنے قدیم قلعے، خاص طور پر العلان محل، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نجران کی ثقافت میں یمنی اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ وہاں کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور خاص روایتی کھانوں کے لیے مشہور ہیں۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس نے اپنی الگ تاریخی اور ثقافتی شناخت کو کافی حد تک سنبھال کر رکھا ہے۔ تو جنوب کے یہ تینوں علاقے، اسیر، جازان، نجران، ان میں کافی فرق نظر آتا ہے، حالانکہ یہ جغرافیائی طور پر قریب ہے۔ بالکل، یہی تو سعودی عرب کے علاقوں کی خوبصورتی ہے کہ ہر علاقے کی اپنی الگ خصوصیات ہیں۔ جنوب میں ہی دیکھیں، پہاڑی سیاحت بھی ہے، زرعی میدان بھی، ساحلی تجارت بھی اور قدیم تاریخ بھی، سب کچھ ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، اب شمال اور مغربی سرحدی علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ حائل کا ذکر آتا ہے۔ منطقہ حائل یہ ملک کے وسطی شمالی حصے میں ہے۔ حائل جو ہے وہ تاریخی طور پر نجد اور شمالی علاقوں کے بیچ میں ایک اہم پڑاؤ رہا ہے۔ اچھا۔ وہاں کے آجا اور سلما پہاڑی سلسلے بہت مشہور ہیں۔ یہ علاقہ بھی زراعت کے لیے جانا جاتا ہے، خاص طور پر گندم اور سبزیاں۔ حائل شہر خود اپنی مہمان نوازی کی روایت کے لیے مشہور ہے، جس کا تعلق اکثر حاتم طائی سے جوڑا جاتا ہے۔ اوہ، حاتم طائی والا حائل۔ جی وہی۔ یہاں صحرائی مناظر بھی ہیں اور ساتھ میں پہاڑی وادیاں بھی، جو اسے ایک خاص حسن دیتی ہیں۔ پھر ایک نسبتاً چھوٹا علاقہ ہے، الباحا، منطقۃ الباحا، یہ مکہ اور اسیر کے درمیان پہاڑوں میں ہے۔ الباحا جی سائز میں چھوٹا ہے، لیکن قدرتی خوبصورتی میں کسی سے کم نہیں۔ اسے سعودی عرب کا باغ بھی کہتے ہیں۔ اچھا۔ وہاں گھنے جنگلات ہیں، خوبصورت وادیاں ہیں، پہاڑی سلسلے ہیں، موسم اکثر بہت خوشگوار رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے یہ اندرونی ملک سیاحوں کے لیے خاص طور پر گرمیوں میں ایک پسندیدہ جگہ ہے۔ الباحا شہر، بلجشی اور المخاوت یہاں کے اہم شہری مراکز ہیں۔ یہ علاقہ زیادہ تر اپنی قدرتی خوبصورتی اور سیاحت کے لیے ہی مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، شمال مغرب کی طرف بڑھیں تو تبوک آتا ہے، منطقۃ تبوک۔ اس کا ذکر پہلے بھی نیوم کے حوالے سے ہوا تھا۔ جی ہاں، تبوک جغرافیائی اور اسٹریٹجک لحاظ سے بہت اہم علاقہ ہے۔ یہ بحیرہ احمر کے ساحل پر ہے اور اس کی سرحدیں اردن سے ملتی ہیں۔ یہاں آپ کو خوش صحرائی مناظر بھی ملیں گے، قدیم تاریخی مقامات بھی، جیسے تبوک قلعہ، مدائن شعیب کے آثار اور ساتھ ہی بحیرہ احمر کے خوبصورت ساحلی علاقے بھی۔ اور نیوم؟ اور جیسا آپ نے کہا، نیوم، وہ میگا پروجیکٹ یہیں بن رہا ہے، جس کا مقصد مستقبل کے لیے ایک جدید ترین پائیدار شہری اور معاشی زون بنانا ہے۔ جی۔ اس منصوبے نے تبوک کو واقعی عالمی نقشے پر نمایاں کر دیا ہے۔ دباہ، اولوجا اور املج یہاں کے اہم ساحلی شہر ہیں۔ لگتا ہے تبوک مستقبل میں واقعی بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ اچھا، اب بالکل شمال میں چلتے ہیں۔ الحدود الشمالیہ، یعنی شمالی سرحدی علاقہ، منطقۃ الحدود الشمالیہ۔ جی نام سے ہی اس کی اہمیت ظاہر ہے۔ بالکل، یہ علاقہ عراق اور اردن کے ساتھ لمبی سرحد رکھتا ہے، تو اس کی بنیادی اہمیت اسٹریٹجک اور سرحدی نگرانی کے حوالے سے۔ ٹھیک۔ اریار اس کا علاقائی مرکز ہے، رفح اور طریف دوسرے اہم شہر ہیں۔ یہ علاقہ زیادہ تر وسیع صحرا پر مشتمل ہے اور یہاں قبائلی ثقافت اور روایتی بدوی طرز زندگی کا غلبہ ہے۔ معاشی طور پر کیسا ہے؟ معاشی سرگرمیاں ذرا محدود ہیں، زیادہ تر گلابانی اور سرحدی تجارت پر مبنی ہیں۔ سمجھ گیا۔ اور آخر میں الجوف، منطقۃ الجوف، یہ بھی شمال میں ہے، تبوک اور شمالی سرحدی علاقے کے درمیان۔ الجوف، جی، یہ تاریخی اور زرعی لحاظ سے اہم ہے۔ اسے سعودی عرب کا زیتون کا گھر کہا جاتا ہے۔ اوہ، زیتون۔ جی، زیتون، اولیو۔ یہاں وسیع پیمانے پر زیتون کے باغات ہیں اور بہت اعلیٰ معیار کا زیتون اور زیتون کا تیل پیدا ہوتا ہے۔ کھجوریں اور دوسری فصلیں بھی ہوتی ہیں۔ تاریخی طور پر دیکھیں تو یہاں دمت الجندل جیسے مقامات ہیں جو بہت قدیم ہیں۔ اسلام سے پہلے کے آثار ہیں،
قدیم قلعہ مارد ہے، مسجد عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو اسلام کے ابتدائی دور کی سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، سکاکا علاقائی دارالحکومت ہے اور القریات اردن کی سرحد کے قریب ایک اہم تجارتی قصبہ ہے۔ تو یہ تھے سعودی عرب کے 13 انتظامی علاقے۔ ان سب کا جائزہ لینے کے بعد جو چیز سب سے نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے وہ ہے تنوع۔ زبردست قسم کا تنوع۔ بالکل، ایک طرف ریاض کی وہ بلند و بالا عمارتیں، دوسری طرف نجران کے وہ پرانے مٹی کے قلعے۔ جی، ایک طرف مشرقی صوبے کے تیل کے کنویں، دوسری طرف قسیم اور الجوف کے وہ لہلہاتے کھیت۔ ایک طرف اسیر اور الباحا کے سرسبز پہاڑ، دوسری طرف تبوک اور شمالی سرحد کے وسیع صحرا، اور ان سب کے درمیان ظاہر ہے مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات۔ آپ نے بالکل ٹھیک سمیٹا اس کو۔ یہ انتظامی تقسیم دراصل اس وسیع ملک کے اندر جو حیرت انگیز تنوع ہے نا، اس کو منظم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ صحیح۔ ہر علاقے کی اپنی معیشت ہے، اپنی ثقافت ہے، اپنی تاریخ ہے، اپنا جغرافیہ ہے۔ جی، کچھ علاقے تیل سے مالا مال ہیں، کچھ زراعت پر انحصار کرتے ہیں، کچھ مذہبی یا عام سیاحت پر، کچھ تجارت اور صنعت پر۔ یہ تقسیم دکھاتی ہے کہ ایک مرکزی نظام کیسے ان تمام مختلف اکائیوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور ان کی انفرادی طاقت کو قومی ترقی میں استعمال کرتا ہے۔ بالکل، ان کی انفرادی خصوصیات کو قومی ترقی میں استعمال کرتا ہے۔ اور یہ بھی نظر آیا کہ کس طرح ہر علاقے میں روایت اور جدیدیت ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ پرانے قلعوں کے سائے میں نئے منصوبے بن رہے ہیں، ہے نا؟ یقیناً یہ ماضی اور مستقبل کا ایک مسلسل مکالمہ ہے جو ان تمام علاقوں میں جاری نظر آتا ہے۔ یہ جاننے کے بعد کہ ہر علاقے کی اپنی منفرد معاشی طاقت ہے، ثقافتی شناخت ہے، وسائل ہیں، تو کیا یہ سوچنے کی بات نہیں کہ سعودی عرب جب اپنے مستقبل کے ویژن کی طرف دیکھتا ہے، خاص طور پر معیشت کو متنوع بنانے کے حوالے سے، تو یہ علاقائی تنوع اس کے لیے کتنا بڑا اثاثہ ثابت ہو سکتا ہے؟ صحیح نکتہ ہے۔ ہمارے ذرائع نے براہ راست مستقبل کے منصوبوں پر تو تفصیلی بات نہیں کی، لیکن یہ سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ یہ تمام مختلف رنگ مل کر مستقبل کی تصویر کو کیسے مزید بہتر اور مضبوط بنا سکتے ہیں۔